کمزور جسم میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو نہار منہ ایک کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ لہسن اور نمک دونوں کو مکس کرکے دانتوں پر لگانے سے دانت دودھ جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ نیند کی گولی لینے سے بہتر ہے سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پی لو، سکون ملے گا۔ جو عورت اپنی جسمانی کمزوری دور کرنا چاہتی ہو اور رنگ بھی صاف کرنا چاہتی ہو تو آم ضرور کھایا کریں۔ اخروٹ کو سرکے میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس کو چہرے پہ لگائیں، رنگ گورا اور گلابی ہو جائے گا۔ زیادہ چاول کھانے سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے، مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے اور جلد کو نرم و ملائم کر دیتا ہے۔ کھجور کھانے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے رال ٹپکنا یا عام طور پر گہری نیند، تھکن یا منہ سے سانس لینے کی علامت ہے۔ اگر بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنے ہوئے چنے کھا کر ایک ٹکڑا گڑ کا کھا لیں، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا۔ اپنے راز ہر کسی کو مت بتاؤ کیونکہ رازدار لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں۔ علم کے بغیر رائے دینا اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ کم بولنا اور زیادہ سننا عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، اب آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت 5 سے 10 منٹ کی مختصر نیند لینے سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر گردے میں درد ہو تو زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور لیموں پانی کا استعمال کریں۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ اللہ رزق دینے میں دیر نہیں کرتا، صرف ہمارے دل صاف ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ کامنٹ میں بتائیے گا۔ جس گھر میں شام کے وقت اگر بتی جلائی جاتی ہے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ پیشاب رک رک کر آ رہا ہو تو دہی میں سبز مرچ ملا کر کھائیں، پیشاب روحانی سے آنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں چیونٹیوں کا آنا رزق کی کثرت کی علامت ہے۔ کھانے کے ٹکڑے ضائع نہ کریں، یہ محتاجی سے بچاتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کی گھبراہٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔